بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ یو آل اسٹوڈنٹس. آج اس چیپٹر میں ہم یونٹ 5 کے چیپٹر 2 ڈیوڈ لیون اسٹون کے حوالے سے ڈسکس کریں گے. ڈیوڈ لیون اسٹون جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوئے 19 مارچ 1813 میں. ٹھیک ہے. سیکنڈ یہ کہ وہ اسپننگ مل دھاگے کی فیکٹری میں 12 آورس اے ڈے کام کرتے تھے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے ایڈنبرگ یونیورسٹی میں اپنی اسٹڈی شروع کر دی. ٹھیک ہے. اینڈ دین جب مطلب یہ کہ لیون اسٹون جو تھے ان کو افریقہ کے جو بلیک لوگ تھے، بلیک پیپل تھے، ان سے بہت زیادہ لگاؤ تھا. ٹھیک ہے. اب یہ کہ ان کے جب گریجویشن ہو جاتی ہے، جب وہ گریجویٹ کر لیتے ہیں ایز اے ڈاکٹر، سو وہ افریقہ جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ افریقنس کی مدد کر سکیں، ان کا سہارا بن سکیں. ٹھیک ہے. اینڈ دین جب وہ وہاں جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت ہی زیادہ خوف میں، بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کی جو یہ بیماری ہوتی ہے، ان کے اندر جو خوف ہوتا ہے، ایک وہم ہوتا ہے، اس کو نکالنے کے لیے وہ وہاں پہ جاتا ہے اور وہاں جا کے ان کے اس مرض کا علاج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ دین کیا ہوا کہ اس جو ڈیوڈ لیون اسٹون ہے، اس نے جو بلیک افریقنس سے اس کو خدا کی طرف، جو ان کا گوڈ تھا، ان کی طرف مائل کیا کہ بھائی آپ جو ہے کرسچینٹی کی طرف آ جائیں. ٹھیک ہے. سون دا افریقنس جو تھے بہت ہی جلد اس کو ماننے لگے. پھر اس کو دا گڈ ون کے نام سے پکارنے لگے. اس کو ایک نک نیم دے دیا، دا گڈ ون، مطلب ایک اچھا انسان. ٹھیک ہے. اور پھر ایک مرتبہ جو ہے ڈیوڈ اسٹون کی جو لائف ہوتی ہے وہ ایک عجوبے کی طرح، ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک میریکل ہو گیا کہ اس کی لائف بچ جاتی ہے. کیا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ اس کو جو ہے ایک لائن جو ہوتا ہے وہ اٹیک کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی جو لیفٹ آرم ہے اس پہ اٹیک کرتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. بٹ وہاں پہ ایک میریکل ہو جاتا ہے کہ اس کا جو ایک فالوورس میں سے ایک فالوور ہوتا ہے وہ اسے بچا لیتا ہے، اس بیسٹ سے، اس حیوان سے، اس لائن سے اسے بچاتا ہے اور اس کو وہاں سے بھگا دیتا ہے. اینڈ نیکسٹ پیراگراف میں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی لیون اسٹون جو ہوتا ہے وہ ایک بہترین ایکسپلورر بھی ہوتا ہے. ایکسپلورر سے مراد کھوجی. ٹھیک ہے جی. اب وہ جو ہے 1/3 آف اے ہیوج کانٹیننٹ کا جو حصہ وہ اپنے پاس میپ کے ذریعے بنا لیتا ہے. وہ اپنے پاس ایسا میپ اس کو ڈرا کر لیتا ہے. جہاں جہاں وہ جاتا ہے وہ تمام وزٹ جہاں کرتا ہے وہ تمام جگہوں کی وہ جو ہے اپنے پاس ایک ڈرائنگ بنا لیتا ہے. وہ ایک ایز اے میپ اپنے پاس ریکارڈ کر لیتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ ایک مرتبہ ایک میگنیفیسنٹ فالز، مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا جھرنا ہوتا ہے، وہاں سے اس کی گزر ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کو وہ نظر آتا ہے، بہت بہترین ہوتا ہے. تو وہ اس کو وکٹوریہ فالز کے نام سے، اس کو اپنی کوئین کے آنر میں اس کو وہ نام دے دیتا ہے، کیونکہ اس کی کوئین کا نام وکٹوریہ ہوتا ہے تو وہ اپنے کوئین کے آنر میں اس فالز کو جو ہے وہ وکٹوریہ فالز کا نام دے دیتا ہے. نیکسٹ پیراگراف میں بتایا جاتا ہے کہ بھائی ان 1867 میں لیون اسٹون جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ جو ہے لیک آف ٹنجنگیکا کے اراؤنڈ کے ایریاز میں جو ہے وہ ایکسپلوریشن کے لیے جائے گا. ٹھیک ہے. اینڈ دین وہ جاتا ہے. اب 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو جاتا ہے بٹ اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہوتی. تو برٹش کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہے اس کے بارے میں
معلومات کر رہے ہوتے ہیں کہ آخر ڈیوڈ لیونگسٹون ہے کہاں، وہ چلا کہاں گیا ہے. اینڈ دین ہینری ایم اسٹینلے کو جو کہ ایک نیو یارک کی طرف سے رپورٹر تھی، ان کو ایک کام دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو ڈیوڈ لیونگسٹون کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، اس کو سرچ کرنا ہے جا کے کہ وہ آخر چلا کہاں گیا. ٹھیک ہے. دا جرنی واز رف اینڈ ڈینجرس. جو جرنی تھی وہ بہت ہی زیادہ خطرناک تھی. ٹھیک ہے، بہت ہی رف اینڈ ٹف تھی. بٹ جو اسٹینلے تھے، جو رپورٹر تھی، وہ جو ہے اس نے اپنے آپ کو بہت ہی مشکلات کے ذریعے وہاں سے گزارا، ان مشکل راستوں سے گزارا. فائنلی پھر وہ نومبر 10 1871 کو جو ہے وہاں پہ ڈیوڈ لیونگسٹون کو فائنڈ آؤٹ کرتی ہیں اور خود کو گریٹ کرتی ہیں کہ بھائی میں کون ہوں ڈاکٹر لیونگسٹون کے سامنے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ لیونگسٹون ریفیوز کرتا ہے، وہ انکار کر دیتا ہے، وہ منع کر دیتا ہے کہ بھائی وہ ابھی انگلینڈ ریٹرن نہیں ہوگا، بیکاز ہی سیز دیٹ اس کو بہت سارے مزید کام کرنے ہیں، اس کو بہت ساری جگہوں پہ جانا ہے، تو وہ واپس انگلینڈ ریٹرن نہیں ہوگا. پھر یہ ہوتا ہے کہ اب جب یہ کہتا ہے تو اس کی مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ہے ہمت اتنی نہیں ہوتی کہ وہ خود کو مزید پش آؤٹ کر سکے، بیکاز اس کی عمر بھی بہت زیادہ ہو چکی ہوتی ہے. تو ون ایوننگ اس کے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ تھک چکا ہوتا ہے، تو اس کے جو ساتھی جو ہوتے ہیں، اس کے ہیلپرز جو ہوتے ہیں، جو اس کے فالوورز ہوتے ہیں، جو اس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں آل دا ٹائم، وہ جو ہے اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں تاکہ وہ جو ہے لیٹ سکے، بستر پہ جا سکے. ٹھیک ہے. اس کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ خود چل پھر سکے صحیح طریقے سے. اور صبح صادق سے پہلے، ٹھیک ہے، صبح صادق سے پہلے وہ جو ہے اس کے جو ہیلپرز ہوتے ہیں وہ اسے مطلب گھٹنوں تلے دیکھتے ہیں کہ اس کے جسم سے پوری جان جو ہوتی ہے اس کی وہ نکل چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کا سر زمین سے لگا ہوا ہوتا ہے اور پورا جسم جو ہے وہ اس کا مطلب یہ کہ اس کی پورے جسم میں سے جان جا چکی ہوئی ہوتی ہے. اینڈ ان دا لاسٹ پیراگراف بتایا جا رہا ہے کہ بھائی تھاؤزنڈس آف ہز کنورٹرز، جو اس نے لوگوں کو کنورٹ کیا تھا کرسچینٹی میں، تو وہ بہت سارے تھاؤزنڈس آف لوگ، مطلب ایک اندازہ نہیں بتایا جا رہا ہے، تھاؤزنڈس آف کنورٹرز اس کی جو ہے آخری رسومات کو ادا کرنے آئے تھے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے جو ہے وہ اس کے جو فرینڈس تھے انگلینڈ میں، وہ یہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ بھائی اس کی جو باڈی تھی وہ اس کے خود کے کنٹری میں جو ہے وہ دفن کی جائے. ٹھیک ہے. بٹ اب کیونکہ بہت ہی لمبا راستہ تھا، بہت ہی کٹھن راستہ تھا، خطرناک راستہ تھا، تو انہوں نے اس کی باڈی کو امبلیم کیا اپنے لونگ ہینڈ سے، اور جو ہے اس کے ہارٹ کو نکالا اور اس کا ہارٹ جو ہے انگلینڈ لے گئے جہاں پہ وہ بلانگ کرتا تھا، اور اس کے ہارٹ کو ان کے جو ہے انگلینڈ میں جا کے جو ہے وہ دفن کر لیا، بری کر لیا. تو یہ تھا پورا چیپٹر ڈیوڈ لیونگسٹون کا، اور اس کی لائف کے حوالے میں بتایا گیا تھا کہ اس نے کس طریقے سے شروعات کیا، اس نے کس طریقے سے لوگوں کی مدد کی، اور پھر ایٹ دی اینڈ جو ہے اس کو دفنا دیا گیا، مطلب اس کے ہارٹ کو جو ہے وہ نکال کے اس کے ہارٹ کو دفنا دیا گیا. تو یہ تھا تمام چیپٹر ڈیوڈ لیونگسٹون کا. تھینک یو سو مچ. اگر کوئی ایسا کویسچن ہو تو آپ ضرور پوچھیے گا مجھ سے. ٹھیک ہے. السلام علیکم.